بہادر شاہ ظفر کی پہلی کہانی پہلے 9 منٹ میں اور آخر میں جو اصل حقیقت ہے وہ آخری 1 منٹ میں، آپ لوگ ساری چیک کریں۔ دوستو، دنیا میں 2 ہی شاہی خاندان ایسے گزرے ہیں جن کی داستان سن کر خواہ کوئی کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ جن میں سے ایک خلافت بنو عباس کے تاجداروں کا خاندان ہے، جن کے عروج زوال میں کئی عباسی خلفاء کو اپنی بینائی سے محروم ہو کر بغداد کی جامع مسجد میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ جبکہ دوسرا وہ خاندان ہے کہ جس کے ایک دانا فرد نے 1526 میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی، جس کی عظمت اور شان و شوکت کے چرچے اس کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس خاندان کے قلمرو میں نہ صرف آج کا پاکستان بلکہ ہندوستان اور برما کے بھی بہت سے حصے آتے اس میں۔ لیکن جب مغلوں نے بھی اپنے شاہی خاندان کو اپنا زیور بنا کر تلوار رکھ دی، ظلم اور عیاشی کو اپنا شعار بنایا، تو دست قدرت اس طرح اپنی حرکت میں آیا کہ مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا بادشاہ کو اپنی زندگی میں ہی ایسا کہنا پڑا کہ ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی، کوئے یار بھی نہ ملا، کہ اسے انتہائی تکلیف دہ اور ذلت امیز موت سے دوچار ہونا پڑا اور ہندوستان سے کہیں دور جا کر اس کو برما میں دفنایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بدقسمت خاندان مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت اگرچہ لال قلعے دہلوی تک محدود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے پرانے پس منظر کو دیکھ کر اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ ہندوستان ہی لکھا کرتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی کے آخری ایام کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ فطرت نے نہ صرف مغلوں بلکہ اہل ہندوستان کے گناہوں کی کس طرح سزا دی۔ اس سے پردہ اٹھانے سے قبل ہم اپنے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب مسلمانوں اور اہل ہندوستان کو جنگ آزادی لڑنا پڑی تو انہوں نے اپنی کمان بزرگ مغل بادشاہ کو دینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خستہ مکان میں اب وہ طاقت نہ رہی کہ وہ قوموں کے وقار کا بوجھ سہار سکے۔ عمر رسیدہ بادشاہ کے پاس نہ تو وہ عسکری وسائل تھے اور نہ اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ وہ انگریزوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ لیکن یہ حالات کا تقاضا تھا کہ اس جنگ کی قیادت اس بادشاہ کے سپرد کر دی گئی، جس کے پاس فوج کو تنخواہ دینے کے لیے خالی خزانہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انگریزوں کے لیے یہ جنگ اتنی خوفناک تھی۔ ایک انگریزی جرنیل کے مطابق کہ ان کے پاس تار برقی کی سہولت نہ ہوتی تو یہی ہندوستان ان چند ہزار انگریزوں کی قتل گاہ بن جاتا جو بظاہر یہاں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ناظرین محترم، نہ یہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اہل ہند کی بدبختی تھی کہ انہیں جنگ آزادی کے بعد باقاعدہ 90 سال تک انگریز کی غلامی میں رہنا پڑا۔ آخری مغل بادشاہ کے علاوہ وہ شہزادیاں جن کو براہ راست چشم شمس نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو ننگے پاؤں قیدی بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بہادر شاہ ظفر پر ہندوستان میں نہیں بلکہ رنگون میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ 17 اکتوبر 1858 کا دن تھا جب شاہی خاندان کے 35 مرد اور عورت قیدیوں کی صورت میں رنگون کے بندرگاہ پہ یہ قافلہ پہنچا، جس کو وصول کرنے کے لیے ایک انگریز کیپٹن نیلسن ڈیوس پہنچے۔ اس نے بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کی وصولی لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے اہل خانہ کو لے کر اپنی رہائش گاہ پہ پہنچا۔ اس کو اپنے لیے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگرچہ ایک قیدی تھا لیکن اس کے نام کے ساتھ شہنشاہ ہندوستان لکھا ہوا تھا، اور ایسے شخص کو کسی عام جیل میں ڈالنا بین الاقوامی قوانین کے خلاف تھا۔ اس نے اس معاملے کا ایک دلچسپ حل نکالتے ہوئے اس بوڑھے اور بزرگ جو کہ آل تیمور کی نشانی تھی، اس کو اپنے گھر میں گراج تھا اور گراج کو جیل کا درجہ دیتے ہوئے اس کے اندر قید کر دیا۔
7 نومبر 1862 تک تقریباً 4 سال تک اس گیراج کی کوٹڑی میں قید رہا۔ یہ اس بزرگ مغل بادشاہ کی زندگی کا آخری دن تھا جب اس کی خادمہ نے نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، جس پر نیلسن ڈیوس نے فوری طور پر سنبھلتے ہوئے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو نیلسن ڈیوس نے وہ دردناک منظر دیکھا جس کے چشم دید گواہ نے اسے کچھ اس طرح سے رقم کیا ہے کہ بادشاہ کی آخری آرامگاہ میں بدبو اور موت کا سکوت تھا۔ نیلسن آگے بڑھا اور بادشاہ کا آدھا کمبل بستر اور آدھا فرش پر پڑا تھا۔ اس کا ننگا سر اگرچہ تکیے پر تھا لیکن اس کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ بادشاہ کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، منہ پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ اس منظر کے بارے میں خود نیلسن کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے لیکن کبھی کسی کے چہرے میں اتنی بے چارگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ بستر مرگ پر اس کی جگہ کسی بھکاری کی لاش پڑی ہو، اور اس کے چہرے پر ایک آزاد سانس کی التجا واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، جب نیلسن نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ زندگی کے قافلے کو ان بوڑھی رگوں کے جنگل سے گزرے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت رنگون کے بادشاہ، ایک شہزادہ جواں بخش اور دوسرا حافظ محمد ابراہیم دہلوی، جنہوں نے آ کر اس حسرت زدہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے اس بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اب اس بادشاہ کی تدفین کا مرحلہ درپیش تھا۔ تو ہندوستان کے آخری تاجدار کے لیے پورے رنگون میں 2 گز زمین تک میسر نہ تھی۔ بالآخر ایک سرکاری احاطے میں قبر کھود کر بہادر شاہ ظفر کو دفن کر دیا گیا۔ جب بادشاہ کی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا تو حافظ محمد ابراہیم دہلوی کے ذہن میں 30 ستمبر 1937 میں وہ مناظر گھومنے لگے جب بہادر شاہ ظفر کے سر پر تاج شاہی رکھا جا رہا تھا۔ دہلی کے علاوہ ہندوستان بھر سے لوگ اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور بادشاہ لباس فاخرہ میں ان سب کے سامنے موجود تھا۔ لیکن آج اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کے لیے ایک خوش الحان قاری تک موجود نہ تھا۔ حافظ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور کھڑے ہو کر سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کی۔ خدا جانے یہ تلاوت قرآن مجید کا اعجاز تھا، حافظ ابراہیم کے گلے کا سوز تھا۔ ظفر کی غریب الوطنی اور بے بسی میں ہونے والی موت کا اثر، یہ مناظر دیکھ کر انگریز نیلسن ڈیوس بھی رو پڑے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور آخری بار اس غریب الوطن بہادر شاہ ظفر کی قبر کو سلیوٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ گھرانے کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرد ہو گیا۔ ناظرین گرامی، کبھی آپ کو رنگون جانے کا اتفاق ہو، ڈریگن ہاؤس کی بدبودار جھگیوں میں بہادر شاہ ظفر کی نسل سے تعلق رکھنے والے خاندان مل جائیں گے۔ یہ اس آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہیں جو سرکاری وظیفے پر پل رہے ہیں۔ یہ کچی زمین پر سوتی اور بھیک مانگ کر کھاتی ہے، ایک حقارت آمیز زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے آپ کو شہزادے اور شہزادیاں کہہ کر اہل رنگون کو اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، جن کو سن کر لوگ قہقہ لگا کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ شہروں کی طرف نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر یہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ وہ حکمران جو اپنی اور اپنی رعایا کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ان کی نسلیں اس طرح بدترین ذلت کا شکار ہو کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کہانی آپ لوگوں نے سنی، یہ انگریز جو فلاسفر ہوتے تھے، جو جرنلسٹ ہوتے تھے، یہ وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو کاپی پیسٹ کر کے، لیکن جو اصل حقیقت وہ کچھ یوں ہے۔
پوری سلطنت چھینی انگریزاں نے. بہادر شاہ ظفر نو 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز, پوری سلطنت چھین کے. بہادر شاہ ظفر دی نوں وی نال سی, انہوں نے لکھیا کہ بہادر شاہ ظفر کول قلم کوئی نہیں سی ہوندا تے ناخنا نال دیوار ہوتے شعر لکھ دے رہندے. اتنا بد نصیب ہے ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. دمدمہ توپ کھڑی نا عجائب گھر دے باہر, اے دمدمہ توپ ہے جڑی آخری بہادر شاہ جڑا بارود سی اودے وچ سرسوں ملا دے. بہادر شاہ ظفر خود توپ اوتے کھڑا ہو کے گولا جدوں پوایا دمدمہ نے رائے تے ٹھس ہو گیا گولا, ظاہر بات ہے سرسوں نے ملی ہوئی سی. بہادر شاہ ظفر قادری فقیر سی, بیعت بھی کردا سی. اے بر صغیر دی سلطنت سنیاں کول گئی. ہن تائیں بیگ دے نعرے انہاں نو برداشت نہیں ہو رہا بھئی او بہادر شاہ ظفر دے وارث پھر جاگ پے. اسی تے 1857 تو لے کے انہاں دے علماء نو پھانسیاں لائیاں, انہاں دے بڑے بڑے علماء اسی پھانسی دے دیتے. پھر صدیاں بعد انہاں دم خم ہے انشاءاللہ نبیگ دے نعرے. بہادر شاہ ظفر اوتے تاریخی پھر شعر کیا, دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی, اے ظفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان.